الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ رمضان کا آج دوسرا دن ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے کو میں نے اعلان کیا تھا کہ آج یا ہو سکتا ہے ماہ رمضان کے کچھ جمعے، ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، جیسے اللہ کو منظور ہوا، نماز تراویح کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کا۔ کئی دفعہ بعض حضرات نے کہا کہ تراویح پر بیان ہو، لیکن میں نے محسوس یہ کیا کہ وہ اس بات کو کہلوانا یا سننا یا سنوانا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کہ نماز تراویح کی رکعتیں ہیں کتنی، 8 ہیں یا 20 ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ نماز تراویح کی رکعتوں پر بھی ہمارے علماء نے اتنی محنت کی ہے اور ایک ایک مسئلہ ایسا واضح کیا ہے کہ کسی کو میرے خیال میں اگر اس کے اندر کوئی فہم ہو یا وہ غور کرنا چاہے تو بات اس کے سامنے بالکل منقع ہے کہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں۔ اس لیے میں اس پر بیان کی کوئی ضرورت سمجھتا نہیں۔ اور پھر شعبان کے جب آخری دن آئے تو بعض بڑے علماء کہ جن کی گرد راہ نہیں ہے ہم، ان کے نماز تراویح کے بارے میں بیانات آئے جو بڑے جامع معنی ہیں، اور انہوں نے بڑے صاف، بے غبار اور کوئی لگی لپٹی نہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں۔ اس لیے بھی میرا شرح صدر اس پر نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں نماز تراویح کی رکعتوں پر مستقل بیان رکھوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک وہ چیز جسے ہمارے علماء حق پہلے بھی اور اب بھی بڑی وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، عام فہم بیان کر چکے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو اب اس کے اوپر
اس لیے بیان مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس لیے بیان میں کر رہا ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں یا مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے کہ جیسے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس ایک اپنا ایک بیان یا اپنا ایک انداز خطابت ظاہر کرنے کے لیے میں بیان کروں. ہاں ایک ہے میں اس کو ضرورت سمجھوں کہ جس موضوع پر یا ہمارے اکابر کے بیانات ملتے نہیں یا مشکل ہیں عوام سمجھتے نہیں, ان کو بیان آسان لفظوں میں کر دیا جائے, یا کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ کتابوں میں رہیں, اب کسی مرحلے پر ان کو ضرورت ہے باہر لانے کی, بیانات کے رنگ میں ظاہر کرنے کی, ان کو عام کر دیا جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرا آخر وقت تک اس پر شرح صدر نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں نماز تراویح, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے محض اپنی ایک شعلہ نوائی کے لیے یا خطابت کو ظاہر کرنے کے لیے میں تراویح پر بیان کروں. میرے خیال میں دیکھیں میں آج کروں گا آپ سے باتیں, بیان ہو جائے گا اپنے موقع پر انشاءاللہ. پہلے میری تھوڑی چند باتیں آپ سن لیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ نماز تراویح کا مسئلہ, رکعت تراویح کا مسئلہ اب چھڑا ہے, تو شاید یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ شاید کسی وجہ سے جانتا نہیں ہے, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایک عالم ہوئے مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ, علماء جانتے ہیں, یعنی کیا کہنے ان کے اپنا کیا کہنے ان کی کتابوں کے, ان کے انداز تحریر کے. آج بھی اگر آپ میں سے کوئی شخص ان کی کتاب کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اخلاص سے لکھ رہا ہے, اور جو بیان, جو کتاب اخلاص سے لکھی یا بولی جائے, آپ یقین جانیں پڑھنے یا سننے والے کے اندر وہ اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے, اور اس اثر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے بعد اس لگن کی طرف چلنے لگتا ہے کہ یار میں کوئی نیک کام کروں, اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں میں نماز پڑھوں. اور چاہیے بھی یہی. مولانا نے ایک کتاب لکھی سن 1942 میں, اس کتاب کے شروع میں حضرت نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے, یہی تراویح کی رکعتوں کے حوالے سے, دہلی کا. اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, کتاب سن 1942 کی ہے, پاکستان بن گیا تھا. اچھا, اور اس کی ابتدا میں جو حضرت نے واقعہ لکھا وہ سن 1928 کا ہے. کب کا ہے؟ پاکستان تھا سن 1928 کا, اور وہاں جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کے اندر بھی تعلق یا گفتگو جو ہوئی وہ نماز تراویح کی رکعتوں پر تھی کہ 8 ہیں یا 20. کون سے سن کی بات ہے یہ؟ اب آپ اور ہم کون سے سن سے گزرے ہیں؟ قریب 100 سال ہونے کو, قریب صدی ہونے کو آ رہی ہے. تو آج اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ موجودہ مولویوں کا اٹھایا ہوا فتنہ ہے تو یہ اس کی غلط فہمی نہیں. لیکن ایک بات ہے, آپ ناراض نہ ہوں, لیکن میں ایک بات واضح کروں, اگر کسی شخص کے اندر, میں آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں, اگر کسی شخص کے اندر یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو فرق کر سکے,
تو اسے اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیوں اس الجھن میں جا پڑا ہے. اس کے اندر اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو فرق کر سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ورنہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن اس کے باوجود آپ کے اور ہمارے سامنے کھرا اور کھوٹا نکھرتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ نماز تراویح یا ان دوسرے مسائل میں آپ اور ہم صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پا رہے ہیں؟ لیکن اچھا، میں اب آپ خود ذرا غور کر کے بتائیے گا. بڑا واضح جواب ہے اس کا، لیکن میں پھر بھی بات کو سمجھانے کے لیے پوچھتا ہوں، اللہ کتنے ہیں؟ بات نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات کو؟ دھیان سے سنیے گا. اللہ ایک ہیں، اللہ اکیلے ہیں. اللہ ذات کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے. بات ختم ہو گئی یا نہیں؟ یہی عقیدہ ہے آپ کا ہمارا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے. یہ اگلی بحث ہے کہ ذات کے لحاظ سے یا صفات کے لحاظ سے، لیکن چھوڑیں آپ اس بحث کو. لیکن خدائی دعوے کیے یا نہیں کیے؟ ایک کا تو ذکر خود قرآن نے کیا، انا ربکم الاعلی. ایک اس سے بھی پہلے تھا، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا. کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، یہ کس کی شان ہے؟ وہ کہتا تھا نا اوہی و امید، تو میں بھی کر سکتا. کہنے کا مقصد یہ تھا. اچھا اب لیکن اس زمانے میں بھی اور اب بھی اور قیامت تک ایسے حضرات آئے ہیں اور آتے رہیں گے جو اس بات کو واضح کر کے بیان کریں گے کہ اللہ، اور یہ جنہوں نے اللہ کے سوا دعوے کرنے کی کوشش کی ہے خدائی کے، یہ اپنے دعووں میں سچے تھے یا جھوٹے؟ تو اب آپ خود ذرا دل لگتی بات بتائیے گا کہ کھرا اور کھوٹا، صحیح اور غلط واضح ہو گیا یا نہیں؟ تو صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں جی بس یہ مولویوں کا پیدا کیے ہوئے فتنے ہیں، یہ نہیں ہے بات. ہاں بات یہ ہے جب کوئی فتنہ اٹھے گا تو حدیث میں فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علماء کو چاہیے کہ اس وقت پھر باہر آ کر اپنے علم کو ظاہر کریں. یہ یاد رکھیے گا، اس وقت صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میری اس بات کے ساتھ اتفاق نہ کریں. ہمارے ایک عالم تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جو زمین کو آباد کرنا تھا تو صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کام کے لیے تو ملائکہ پہلے سے ہی موجود تھے. اللہ کو ایسی مخلوق نے، اللہ نے ایسی مخلوق کو بھی ظاہر کرنا تھا کہ جو کام دین کا بھی کرے تو دنیا کا بھی کرے اور اس لحاظ سے بھی نبھائے کہ کوئی فتنہ سامنے آئے تو اس کا مقابلہ کرے. وہ آپ نے کو خیر چھوڑیں، وہ بات لمبی ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے اس دنیا میں جب تک جینا ہے، یاد رکھیے گا اس دنیا میں صحیح اور غلط دونوں چلے ہیں اور دونوں چلیں گے، ہے یا نہیں؟ اگر حضرت آدم کے واقعات پڑھیں گے تو ابلیس کے واقعات بھی پڑھیں گے. حابیل کی قربانی کو سمجھیں گے تو قابیل کی زیادتی کو بھی سمجھنا ہوگا. اگر حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ ہمارے سامنے آئے گی تو سامنے کنعان کی تاریخ بھی پڑھنی پڑے گی. اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو سامنے آزر کے حالات پڑے ہوئے ہوں گے. اگر اسی طرح اگر آپ بڑھتے چلے جائیں، کتنی مثالیں عرض کریں آپ سے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو فرعون بھی دندنا رہا ہے. اور آگے چلتے ہوئے جائیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو یہودی بھی غلط کاریاں کرتے ہیں. اور اس سے آگے چلیں، اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو ابو جہل بھی آیا، ابو لہب بھی آیا. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک ہی لاٹھی لے لیں، نہیں جی بس سارے ایک جیسے ہیں، نہیں.
سارے نہ تب ایک جیسے تھے، نہ اب ایک جیسے ہیں، نہ آئندہ ایک جیسے ہوں گے۔ اگر آپ نے اور ہم نے اس دنیا میں جینا ہے تو ہم نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں۔ اس دنیا میں کھرا کھوٹا اکٹھا چلتا ہے، اس دنیا میں آپ اور ہم چل رہے ہیں۔ یہ فیصلے آخرت میں ہوں گے کہ کھرے ایک طرف رہیں گے اور کھوٹے دوسری طرف نکل جائیں گے۔ اس دنیا میں سکے صرف کھرے ہوتے ہیں یا کھوٹے بھی ہوتے ہیں؟ پھر جتنے پیسے ہیں نا جیب سے نکال کے ڈبے میں ڈال دینا، کہنا ہم تو نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کھوٹے جو ہوتے ہیں تو کھرے بھی مت رکھو، کھروں کا بھی انکار کرو، ہے یا نہیں؟ اچھا، اس دنیا میں سارے طبیب اصلی ہوتے ہیں یا کوئی نیم حکیم خطرہ جان بھی ہوتے ہیں؟ سوچیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بس پھر آج کے بعد اگر کسی کو بخار ہوا، بیمار ہوا، کبھی ڈاکٹر کے پاس مت جانا، کہنا کہ نہیں بھائی اس دنیا میں چونکہ کھوٹے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں لہذا ہم صحیحوں کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو فلسفہ رکھا ہے صرف علماء کے لیے رکھا ہوا ہے، نہیں۔ اس لیے ہر بات کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جیتا ہے تو یہ دنیا ایسی ہے کہ صحیح غلط ساتھ چلتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیخ العرب والعجم نے فرمایا تھوڑا سا دھیان دو گے، تھوڑا سا دل لگاؤ گے تو انشاءاللہ حق نکھرتا جائے گا، باطل مٹتا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق واضح نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حق کو ہمیشہ واضح رکھتے ہیں۔ آپ اور ہم اگر کسی اپنی کرتوت کے بعد سانچے اور کھانچے میں آ جائیں یہ الگ بات ہے، ورنہ اگر آپ تھوڑا سا بھی دل لگائیں گے انشاءاللہ حق نکھرے گا اور باطل مٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب یہ بڑی واضح بات ہوتی ہے، اگر کہیں فتنہ ہو اور وہ غلط بات کہے، علماء کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کہیں کہ یہ غلط ہے یا نہیں؟ آپ کی ہے یا علماء کی ہے؟ آپ کو تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ آتا آج مرزا قادیانی کو نبی مانا جاتا؟ آج اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ آتا تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے ہیں لیکن مرزا قادیانی عیسیٰ ہے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو بات کرو کہتے ہیں جی عقل کے خلاف ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یار۔ حالانکہ یہ ایک، میں ہو سکتا ہے آپ میری بات کے ساتھ اتفاق کریں نہ کریں، لیکن میں ایک بات واضح کرتا ہوں، بالکل واضح کرتا ہوں کہ عقل اور قادیانیت یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں عقل ہوگی قادیانیت نہیں آ سکتی، اور جہاں قادیانیت ہوگی عقل نہیں آ سکتی۔ آپ نہیں مانو گے، آپ تو کہو گے جی بس ہو جی، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بھئی بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دل لگتی بات آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے آگے صرف نماز اور روزے کے مسائل رکھتے، سارے حضور کے غلام بن کے رہتے۔ آپ مت مانو یہ بات، بلکہ مورخ اسلام رحمت اللہ علیہ کا تو فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اتنی چیزیں بیان کرتے تو سارے ان کو کہتے کہ آقا ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ اور ان کی تو تحقیق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے رخ انور پر جو پتھر برسائے گئے وہ کبھی نماز کے بدلے میں نہیں، کبھی روزہ کہنے کے بدلے میں یا رکھنے کے بدلے میں نہیں، کبھی حج کے بدلے میں نہیں۔ اصل بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی بیان کی تو پھر پتھر آئے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے یار ہم تو سارے ملے جلے رہتے تھے، سارے بڑے پیار سے رہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آ کر سب کو ہم کو لڑا دیے۔ کیا خیال ہے مکے والے صحیح کہتے تھے غلط کہتے تھے؟ اب بھی کہو نہیں نہیں باجی فتنہ ہے۔ فتنہ کس جانب تھا؟ مشرکین کی طرف یا حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ باتیں بڑی واضح ہیں، تھوڑا سا دل لگایا کرو سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے خیر بات لمبی ہو گئی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ آج کی بات ہے، آج کی بات نہیں، سن 1928 کہاں اور سن 2015 کا وہ واقعہ حضرت نے جو لکھا وہ میرا سنانا مقصد نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو ایک بات سمجھاؤں، اگر ہم اپنے اکابرین کی ڈگر پر چلیں نا تو اکابرین کی حیات میں بھی یہ اسباق ملتے ہیں۔
پتہ نہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں نہ کریں، جس چیز کی میں ضرورت نہ سمجھوں بیان کی، میں اس کو کبھی بیان نہیں کرتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس موضوع پر کوئی اور کام کر رہا ہے اور وہ کام بالکل واضح ہے، اس لیے پھر میں اس پر ضرورت نہیں سمجھتا۔ اور بہت سارے کام باقی ہیں جو کرنے ہیں، سینکڑوں کام ہیں جو ابھی کرنے ہیں۔ برا مت مانیے گا، آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جو کلمے کے فرض جانتے ہیں؟ آپ تو جانو گے، میرے ہی شاگرد ہو۔ کتنے ہیں بھائی؟ دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے جی، مجھے ایک دوست بتا رہا تھا، ایک سے میں نے کہا تو کہتا ہے ہاں کوئی فرض نہیں ہے، کلمے کے کیا فرض ہے؟ کلمے کے کوئی فرض نہیں۔ وہ نہیں جانتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے۔ جن فقہا نے، اچھا غسل کے فرض ہیں یا نہیں؟ کتنے ہیں؟ ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایک بڑھا دیا ہے انہوں نے۔ وضو کے کتنے ہیں؟ اچھا، جن فقہا نے غسل کے فرائض لکھے ہیں، جن فقہا نے وضو کے فرائض لکھے ہیں، انہی فقہا نے کلمے کے فرائض لکھے ہیں۔ اب آدمی کا غسل اور وضو کے تو ہیں جی، کلمے کے کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ دو پڑھے ہیں، وہ پڑھے ہوئے نہیں۔ کتنے ہیں کلمے کے فرض؟ کم از کم، ورنہ کچھ حضرات نے اس سے زیادہ لکھے ہیں۔ لیکن جہاں تک میری جان توڑ تھی، میں نے جہاں تک چل سکا ہوں اکابرین کی اتباع میں، 4 سے کم کوئی عالم نہیں آیا۔ اس سے زیادہ کے ہیں لکھے ہیں بعض حضرات نے، اس سے کم کتنے ہیں؟ کون سے کلمے کے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سمجھے؟ کتنے ہیں کیا کیا بورڈ پہ لکھے ہیں، پڑھ لینا۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح کی، اور یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے، اور بہت ایسی چیزیں ہیں جن پر کام ابھی کرنا باقی ہے۔ اس لیے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں نماز تراویح پر کوئی بات عرض کروں، میرا شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، اور پوری طرح اب بھی نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں کا اصرار ضرور ہے، وہ اس پر بات بھی کرتے ہیں اور ضرورت کا احساس بھی دلاتے ہیں، میرا شرح صدر نہیں ہو رہا۔ میں نے اکابرین کی بات کہی، آپ نے نام سنا ہوگا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ ہم نہیں، علماء کہتے ہیں، اور مولانا امیر عظیمت حق نواز جھنگوی کہتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ صدیوں تک، صدی تک نہیں، صدیوں تک ماں نے ایسا خطیب جنا نہیں۔ اور جہاں شاہ جی کا نام لگ جاتا تھا نا تقریر کے لیے، پھر وہاں مسلمانوں کی آمد دیکھو، جہاں تک نگاہ جاتی تھی مجمع ہوتا تھا۔ اور تقریر بھی چھوٹی موٹی نہیں، عشاء کے بعد تقریر شروع ہوتی تھی، فجر کی اذان ہو جاتی۔ نہ مجمع کہتا تھا ہم تھکے، اور نہ خطیب کہتا تھا کہ ہم تھکے، لیکن شیخ العرب والعجم کے الفاظ، نہ وہ خطیب رہے اور نہ وہ سامعین رہے۔ اب جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے منہ ویسے وہ ویسے۔ بس اب دونوں طرف ڈالڈے کی مثال ہے، آپ ڈالڈے ہم بھی ڈالیں۔ کیسا جا رہا روزہ آپ کا؟ چلیں، اللہ کریں ایسے ہی ہو۔ اس دن یا کل تھا مجھے اب یاد نہیں، ایک کہہ رہا تھا کاش سارا سال
آہا کتنا؟ اور غالباً ایک کہہ رہا تھا 6 مہینے اور ایک کہہ رہا تھا 2 مہینے. میں نے کہا پرسوں کی بات ہے جب ہوا نا فیصلہ چاند کا، تو جب فیصلہ ہوا میں کول مسجد سے واپس نکلا، یہاں تراویح پڑھانے کے لیے بھاگا، تو مجھے راستے میں ایک دوست کا فون آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنے لگے جی کیا ہوا فیصلہ؟ میں نے کہا جی نماز تراویح. کہ ہیں؟ میں نے کہا جی نماز تراویح ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی نماز تراویح ہے. کہتا ہے جی سچ بتاؤ. اور میں نے کہا میں سچ ہی بول رہا ہوں یار. کہتا ہے یار اللہ کے بندو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے عجیب بات ہے، تو مولویوں کو کبھی عید کا چاند تو ملتا نہیں، روزے کا ہمیشہ مل جاتا ہے. میں نے کہا چاہے کچھ بھی کرو آ جاؤ، اب تراویح ہے. ہمارے بیچاروں پہ ایک مشکل ہو رہا ہے، 6 مہینے رکھوا رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ روزے کی قدر نصیب فرمائے. یہ تو حقیقت آپ کو میں اپنے دل کی بات کہوں، جس دن ہم قبر میں جائیں گے نا اس دن پتہ چلے گا یہ کیا ہے. اس دن، اور جس دن میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے اس دن پتہ چلے گا کہ روزہ کیا ہے. آپ احادیث اٹھائیں، یعنی آج یہ سورج، آپ سائنسدان سے پوچھیں، یہ جو طلوع ہوتا ہے تو اہل سائنس کے نزدیک آسمان کی کتنی بلندیاں طے کرتا ہے، اس کے باوجود آپ سے ہم سے بار برداشت نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. لیکن جس وقت میدان قیامت پہ یہ چمکے گا، علماء فرماتے ہیں انسان سے نیزہ بھر کھڑا ہوا ہوگا. سوچو پھر کیا ہوگا. لیکن حدیث بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں قبر سے اٹھنے والے ایسے روزے دار اٹھیں گے کہ اللہ اپنے ملائکہ سے فرمائیں گے کہ میرے وہ بندے آ رہے ہیں قبروں سے اٹھ کر جنہوں نے اس دنیا میں بھوک، پیاس، دھوپ میرے لیے برداشت کی تھی. آج قیامت کے اس میدان میں چمکتے ہوئے کوئی سورج کی تڑپ، پیاس کی کوئی ذری رمق ان کو نہ ہونی پائے. انہیں پانی پیش کرو. آپ کہیں ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا بات کر رہا تھا شاہ جی کی رحمت اللہ علیہ. تراویح کی بات کرنا تھا وہ تو رہ ہی گئی بس، لیکن خیر بات اسی کے متعلق کر رہا ہوں. میری باتیں ختم ہوتی نہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے میں میری تقریر تراویح کہ جی تراویح پہ آدھا گھنٹہ مجھ سے نہیں ہوتی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر تھی، حد نگاہ تک مجمع تھا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ آئے، آل رسول میں سے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی تقریر سے پہلے خطیب اسلام مولانا محمد علی جلیندری رحمت اللہ علیہ کی تقریر تھی. آپ کیا جانیں شاید کہ حضرت جلیندری کون تھے. آپ میں سے کئی حضرات نے تو ان کا نام سنا ہوگا نا. خیر، مولانا محمد علی جلیندری رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہو رہی تھی شاہ جی کی تقریر سے پہلے. توجہ میری طرف لیں، لوگ آتے رہیں. حضرت جلیندری رحمت اللہ علیہ کی تقریر میں کوئی سر نہیں تھی، کوئی بناوٹ نہیں تھی، سادہ سادہ گفتگو تھی، لیکن ایسے علمی نکات تھے اس میں کہ ہر شخص اش اش کر اٹھا. مولانا محمد علی جلیندری رحمت اللہ علیہ نے تقریر ختم کی. مجھے قاری عبداللہ یابی صاحب یاد آ گئے رحمت اللہ علیہ. حضرت فرما رہے تھے، حضرت جلیندری رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ میرے جیسے اور آپ جیسے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت ٹیرے پہ نماز ہو جاتی ہے؟ ٹیر کس کو کہتے ہیں؟ پرانے بابے بولیں، پرانے میرے دور والے. ینگ جنریشن کو کیا پتا ہے ٹیر کیا ہوتا ہے؟ ہاں اب اچھا جب وہ کہ جی ٹیرے میں نماز ہو جاتی ہے، آپ بتاؤ ہو جاتی ہے؟
حضرت نے فرمایا کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جگہ لہذا ٹیرے پہ نماز نہیں ہوتی. کہنے لگا جی میں تو روز پڑھتا ہوں میری تو ہو جاتی ہے. حضرت نے فرمایا تیری ہو جاتی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے میں نے کہا وہ میرے جیسا یا آپ جیسا کہا. کیا کیا باتیں آپ کو سنائیں. حضرت جلیندری رحمت اللہ علیہ تقریر ختم کر کے ہٹ گئے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی اب تقریر تھی. دنیا جن کو سننا چاہتی تھی. آپ نے سنا ہوگا جواہر لال نہرو، سنا ہے نام؟ پتہ ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب شاہ جی قرآن پڑھتے تھے نا جواہر لال نہرو تک جم جاتا تھا. چلیں آپ اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، وہ تو ہندو تھا. لیکن ایک عجیب بات ہے اس شخص کی، خوبی مان لینی چاہیے بقول امین صاحب رحمت اللہ علیہ کے، گرچہ کسی میں بھی. جب تک ہند کی حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں آئی، اس کا لباس جواہر لال نہرو کا اٹلی سے بنتا تھا. کہاں سے بنتا تھا؟ بولے نا، اٹلی سے بنتا تھا. جس دن وہ ہند کی حکومت پر بیٹھا، کھدر کا لباس، سادہ ہندوستان والا، وہ جیسے عام طور پر آپ نے دیکھے ہوں گے اس کو کیا کہتے ہیں، کھدر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ پاجامہ سا اور ایک کرتا سا. پوچھا صحافیوں نے کہ جناب آپ کا لباس تو کچھ اور ہوتا تھا، یہ کیا؟ سادہ بالکل. اس کا جواب یہ تھا کہ بات یہ ہے کہ کل تک ہم پہچانے جاتے تھے اس کپڑے سے، اب یہ کپڑا پہچانا جائے گا ہم سے. بڑی بات کہی ہے اس نے اگر آپ سمجھو تو. لیکن ہم تو سوچتے ہیں بھائی یہ ہندو ہے، بس ٹھیک ہے چھوڑ دو. خوبی مان لینی چاہیے چاہے کسی میں بھی. خیر، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آئے. آپ یقین کریں مجمع ترستا تھا شاہ جی کے ایک جملے کے لیے. شاہ جی جب اسٹیج پر آئے تو شاہ جی نے ایک جملہ فرمایا. شاہ جی نے فرمایا کہ یہ تقریر جو اب ہو گئی ہے، اس تقریر کے بعد میں تقریر کرنا اس تقریر کی توہین سمجھتا ہوں. شاہ جی ہٹ گئے. مجمع چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن شاہ جی نے تقریر نہیں کی. شاہ جی نے فرمایا کہ جب اپنے ہی مسلک کے انسان نے اتنی عمدہ بات کہہ دی ہے کہ ہر شخص معزوز ہو رہا ہے، تو آپ محض فقط اپنی خطابت کا رنگ دکھانے کے لیے تقریر نہیں کرنی چاہیے. یہ شاہ جی کی بات صحیح ہے یا غلط؟ اس لیے بہرحال میری بات لمبی ہو گئی. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان مثالوں کی وجہ سے میرا شرح صدر نہیں ہو رہا تھا کہ میں تراویح پر کچھ کہوں. جب اپنے اکابر اور وہ اکابر جن کی گرد راہ نہیں ہیں ہم، وہ تراویح پر اتنا عمدہ بول رہے ہیں اور اتنا عمدہ بول گئے ہیں، اب تراویح پر ہم کیا بولیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2-4 بولے ہیں، باقی کا میرے عالم میں دل ہے کہ کوئی 8 ہو جائیں یا جان ہی چھوٹ جائے. ایک بات سنو، اصل پتہ ہے مسئلہ سب سے پہلا یہ نہیں ہے کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں. پہلا مسئلہ سمجھو، پہلا مسئلہ یہ چلتا ہے بنیادی کہ آیا نماز تراویح کوئی نماز ہے یا نہیں. ہمارا جو چھوٹتا ہے سب سے پہلے 8 ہیں کہ 20 ہیں. اچھا ان کو بتا بھی دو 20 ہیں، وہ تو 8 پڑھتے ہیں. او بھائی تو جب وہ پڑھتے ہیں ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب ہم سے پوچھ رہے ہو، ہم نے تو آپ کو وہی بتانا ہے. ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے. ہمارے اکابر کا فتویٰ کس پر ہے؟ 8 پر ہے 20 پر ہے کہ جی وہ 8 پڑھتے ہیں. اور یہ سنیں میری بات، مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ تراویح کے بارے میں جو زیر بحث ہوتا ہے بنیادی اور ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں ہے کہ تراویح کی رکعتیں 8 ہیں یا 20 ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کوئی نماز ہے یا نہیں. اس کے بعد اگلی بات.
ایک ہیں وہ کہتے ہیں تراویح کوئی نماز ہے ہی نہیں، انہوں نے تو جان ہی چھوڑا، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، ان کو تو آپ ادھر کر دو۔ نماز تراویح سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح جو ہے کوئی نماز ہے یا نہیں۔ اب ایک آئے انہوں نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں، اچھا وہ تو چلیں جان ہی چھوٹ گئی ان کی، قصہ ختم شد۔ اب کچھ اور آئے وہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح ماہ رمضان کے مہینے میں تو نماز تراویح ہوتی ہے، لیکن باقی 11 مہینے میں اسی کا نام تہجد ہو جاتا ہے، اور باقی 11 مہینوں میں جس نماز کا نام تہجد ہوتا ہے ماہ رمضان میں اسی نماز کا نام تراویح ہو جاتا ہے۔ کوئی فرق سمجھ رہے ہو آپ یا نہیں؟ صرف 8 اور 20 میں نہیں پہلے پڑھ جایا کرو، پہلے یہ بات سمجھا۔ اگر واقعہ آپ کو اس مسئلے سے سمجھنے کا کوئی ذوق ہے یا واقعہ آپ سمجھنا چاہتے ہو، سب سے پہلے عدد پر نہیں اٹکو۔ اب اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تہجد اور تراویح پھر ایک ہو گئی یا دو ہوئی؟ ایک ہو گئی نا، ان کے نزدیک تو ہے ہی نہیں نا، قصہ ختم شد۔ کچھ ایسے آئے، دیکھیں وہ کچھ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں کہلوائیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 11 مہینے جو نماز تہجد کہلاتی ہے وہی ماہ رمضان میں تراویح بن جاتی ہے، تو اب یہ پھر ایک نماز کے دو نام ہوئے یا نہیں؟ یار آپ کو میرے حال میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں تراویح پر بولوں، کیا بولوں؟ اس لیے میں سب کو منع کیا کرتا ہوں کہ یہ نیٹ وغیرہ پر مناظرے مت سنا کرو۔ کیوں؟ مناظرے کی زبان آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا میں ایک چھوٹی سی بات پوچھوں، جاپانی زبان آپ میں سے کس کو آتی ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی نہیں؟ مینڈرین، پوتھونگ وا، یہ بھی کوئی نہیں؟ کونتم وا، اب کچھ سنسکرت، پشتو، دو چار نکل آئے ہیں۔ اچھا اب میں آپ سے کہتا ہوں، جو آپ جاپانی نہیں جانتے آپ لگا کے بیٹھ جاؤ جاپانی تقریر سنوں گا، کیا پلے پڑے گا؟ کیا پلے پڑے گا؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ ملی جلی تقریر کر رہا ہے، تھوڑی اردو، تھوڑی انگریزی، تھوڑی جاپانی، اردو سمجھ جاؤ گے، انگلش جانتے ہو سمجھ جاؤ گے، جاپانی سے پھر مائنس ہو جاؤ۔ مناظرے کی اپنی ایک زبان ہے، اگر آپ مناظرے کی اصطلاحات جانتے ہی نہیں ہیں آپ مناظرے کو سمجھیں گے کیسے؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر کوئی مناظرہ آپ نے سنا ہے 8 یا 20 پر، تو زبان چونکہ اصطلاحی رہی، وہاں پر آپ کے دل میں اگر پہلے کوئی شک یا شبہ تھا یا نہیں تھا، یہ مناظرہ سن کر آپ خود مشکوک ہو جائیں گے، آپ کے دل میں خود سوالات شک بن کر اٹھیں گے، اور شک سوالات بن کر اٹھیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، بقول مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی کے، غیر عالم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مت سنا کرو، نیٹ پر مناظرے مت سنا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں پاؤ گے، الجھ جاؤ گے، بات جو صحیح بھی ہوگی سمجھ نہیں پاؤ گے کہ کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے غلط بات سے اثر لے بیٹھو، اس کا نقصان ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نماز تراویح اور تہجد ایک ہو گئی یا نہیں۔ اب جو نماز میں 11 مہینے پڑھوں آخر رات میں، توجہ میری طرف رہے، آخر رات میں، ماہ رمضان کے مہینے میں میں پڑھوں گا اول رات میں، نہیں سمجھے؟ جو نماز میں 11 مہینے پڑھوں گا اپنے گھر اکیلا، وہ نماز میں ماہ رمضان میں مسجد میں پڑھوں گا با جماعت۔
پورے 11 مہینے اس میں قرآن ختم کرنا سنت نہیں ہوگا، لیکن ماہ رمضان میں اس میں قرآن ختم کرنا سنت بن جائے گا. نہیں سمجھ آئی؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ایک نماز کے 2 نام رکھ دیے گئے. گویا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک نماز کے 2 نام ہیں. ان کا کہنا کیا ہے کہ یہ ایک نماز کے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ نماز تراویح کوئی نماز ہے یا نہیں، یا رکعت تراویح؟ ابھی صرف 2 باتیں آپ کو سمجھائی ہیں. جو کہتے ہیں نماز تراویح نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ اور جو کہتے ہیں جو نماز تہجد ہے وہی ماہ رمضان میں تراویح ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. مانے کوئی نہ مانے، دل کسی کے لگے نہ لگے، نماز تراویح مستقل نماز ہے، نماز تہجد مستقل نماز ہے. جو آیت میں نے پڑھی تھی اب موقع آ رہا تھا اس کی تفسیر کا، لیکن انشاءاللہ یہاں تک کچھ باتیں اگر بنیادی آپ کے سمجھ میں بیٹھی ہیں تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سمجھ جاؤ گے بات. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آئندہ جمعے آؤ گے؟ کب آؤ گے؟ 1 بجے. اچھا جمعہ کب پڑھو گے؟ پرسوں پڑھ لیتے ہیں، کل، جب آپ کو سہولت ہو. تو اب ذرا دل لگتی بات کہو. جمعہ تو ہم نے تب ہی پڑھنا ہے جب جمعہ آئے گا، اور جمعے کی یہ نماز جمعہ تبھی ادا ہوگی جب جمعہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جمعہ کب آئے گا؟ اپنے وقت پر آئے گا نا، ہفتے میں 1 بار آتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح نماز تراویح سال میں 1 ماہ آتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ جس طرح جمعہ ہفتے بعد آئے گا، نماز تراویح سال بعد 1 مہینہ آتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور نماز تہجد ہر روز آتی ہے. سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بس یہ مسئلہ ہے، نماز تہجد ہر روز ادا کرنی ہے، نماز تراویح پورے سال میں 1 ماہ ادا کرنی. ٹھیک ہے؟ اور آخری بات یہ سن لیں، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے. اس پر انشاءاللہ میں کچھ باتیں اگلے جمعے عرض کروں گا. نماز تراویح کیا ہے؟ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 فرض، اور فرضوں سے پہلے 2 سنتیں. یہ 2 سنتیں آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں تو فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑنا. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج فجر پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. باقی حضور نے یہ سنتوں کے بارے میں فرضوں کے لیے خود سمجھو. فرمایا تمہیں گھوڑے بھی روندیں تو فجر کی سنتیں نہ چھوڑیں. ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کئی سحری کھا کے چلو جی نماز خیر ہے، انا للہ. ہاں میں نے بھی کل نظارہ کیا، ایک نے ہمارے ساتھ یہاں افطار کیا، حاجی صاحب مغرب کی اذان کہہ رہے تھے، وہ گیا کھا پی کے. پتہ چلتا تھا روزے سے، شکل بتا رہی تھی اس کی، لیکن نماز میں نہیں. ایک فرض ادا کیا، باقی گناہ ذمہ لے لی. ایسے نہیں کرو. نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے. جس طرح فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز تراویح بھی نہیں چھوڑی جا سکتی. جہاں بھی ہو پڑھو، جماعت کے ساتھ مل رہی ہے پڑھو، اگر خدا نہ کرے کام پر ہو، مجبور ہو، اکیلے پڑھو. کتنی پڑھو؟ یہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. سنتیں پڑھیں.